السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ ہماری جو دینی صورتحال چل رہی ہے اس میں کافی مسائل، کچھ میں تو اختلاف تھا، کچھ اختلاف بنا لیا گیا، اور کتاب و سنت کے واضح دلائل آنے کے باوجود کوئی صحابی کا قول پیش کر دیا مخالفت میں، کوئی تابعی کا، کسی امام کا، کوئی 8ویں درجے میں جا کے کسی عام مذہبی شخصیت کا کوئی اثر، کوئی عمل وہ پیش کر کے کہتے ہیں یہ بھی کتاب و سنت کے دلائل کے مخالف، یہ بھی مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا، مثلا جواز تو ہے یا اس میں گنجائش تو ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تراویح کا مسئلہ ہو، رمضان میں ہمارے مذہبی جذبات چونکہ ان کا لیول کافی اپ ہو جاتا ہے، اس لیے تلاوت کا بڑا زور ہوتا ہے، عبادت کا بڑا زور ہوتا ہے، تو اس میں شرعی حدود کو نہیں دیکھا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین کو یکسر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ، سنت رسول۔ تو یہ دونوں چیزوں سے ہمیں کوئی چیز ملے، کوئی دلیل ملے تو وہ عمل باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں، دونوں کی نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، اس کو ہم عمل نیکی سمجھ کے عمل کریں، اس پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی کھپا دیں تو وہ نیکی کے کام نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے اس کا کتاب و سنت سے ثبوت چاہیے، اور وہ عمل بھی کتاب و سنت کے موافق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت ملتی ہے، ورنہ ہم تو کسی گننے میں نہیں آتے۔ صحابہ کرام بھی اگر اس طرح کے اعمال کریں جن کا کتاب و سنت سے ثبوت نہیں ملتا تو ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا اعمال کی قبولیت کا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ مطلب جس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوگا وہ عمل باطل ہے، اور اس کی تفصیل صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں، وہ عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اس طرح سے بخاری میں 2697 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 1718 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دل میں ایسا کام جاری کیا جو اس دین کا حصہ نہیں تھا، نہ کتاب میں موجود ہے نہ احادیث رسول میں موجود ہے، بعد میں کسی نے دین کے نام پہ کوئی عمل جاری کر دیا تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے، مسترد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے۔ ساتھ فرمایا آل عمران کی یہ 32 نمبر آیت ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور رسول کی محبت کیسی ہوگی؟ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم منہ پھیرو گے، نہ اللہ کی بات مانو گے نہ رسول کی بات مانو گے، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس طرح کی اور بے شمار دلائل ہیں جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو، تمہارا نزاع ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ جھگڑا لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں کہ اگر کسی طرح کا کچھ اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو کتاب و سنت پہ پرکھیں۔ کتاب و سنت جو کتاب کہے، سنت کہے، اس کو فیصل تسلیم کر لیں، اپنی ضد چھوڑ دیں۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی صحابی، تابعی، تبع تابعی کا قول پیش نہ کریں۔ اور آگے ایمان کا حسن ہی یہ بیان فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، اور کسی بھی مومن اور مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کریں تو ان کے لیے اس معاملے میں اختیار ہو۔ پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یقیناً یہ کھلی گمراہی ہے۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد اگر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے یا کوئی کسی کا قول پیش کر دے تو اس کا عمل بھی مردود ہے اور اس کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ ڈریں جو اس کے حکم سے انحراف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی زبردست آفت آن پہنچے یا انہیں دردناک عذاب ہو۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈریں، یہاں آپ کے امر سے مراد آپ کا راستہ، منہج، طریقہ، سنت اور شریعت ہے۔ چنانچہ دیگر لوگوں، صحابہ، تابعین، ائمہ، فقہا کے اقوال و اعمال کو آپ کے اقوال و اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، سو ان میں سے جس کا قول و عمل آپ کے قول و عمل کے موافق ہوگا وہ قبول کیا جائے گا، اور جس کا قول و عمل آپ کے قول و عمل کے مخالف ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ قانون ہے دلائل کا کہ بات اللہ اور اس کے رسول کی معتبر ہے، اس کے مخالف میں کئی لوگ، ایک صحابی، 10 صحابی، ائمہ، فقہا، جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں، ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی قول کی ہوگی اور باقی لوگوں کے قولوں کو اختیار کرنا اس میں گمراہی ہے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب داڑھی کے احکام و مسائل، داڑھی اور خضاب حقیقت کے افسانہ کا، اس میں ہم نے تھوڑے سے لمبی دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات معتبر ہے، اور اختلافی صورت میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالف کسی صحابی، تابعی، امام کا قول، موقف، منہج آتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات فالو کی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کو اس کا اعتبار ہوگا، صحابی، تابعی، امام، مجتہد کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے اللہ کے رسول کا ذاتی عمل آپ کے اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو ایک تو روٹین کے مطابق پڑھیں، قرآن کی پڑھنے کی ترغیب ہے، لیکن یہ ترغیب کہیں نہیں کہ قرآن آپ اتنی مرتبہ ختم کریں گے، جتنی مرتبہ زیادہ ختم کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا، بلکہ قرآن کو تدبر، غور و فکر سے پڑھنے کا حکم ہے، اس کے معانی، مفاہیم سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اس کے اثرات، تلاوت کے اثرات صرف زبان پر ہی نہیں آپ کے جسم پر بھی ہونے چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، باقی سال کیسا چلتا تھا اس کی تفصیلیں ملتی۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 دور کیے۔ پورے رمضان میں ایک قرآن پڑھتے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوہرائی ہوتی، اور جس سال وفات ہوئی اس میں ڈبل قرآن پڑھ لیا۔
تو ہمارے تو پتہ نہیں کیسا جنون ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہی جاتے ہیں، نہ اس کا تلفظ، نہ عبارت، نہ مفاہیم، نہ تدبر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس ایک ہے کہ جتنے قرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کر لو، حالانکہ اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ آپ ایک حرف پڑھیں گے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ کہیں سے بھی پڑھ لیں، یہ نہیں کہ سارا قرآن ختم کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو سمجھیں، چونکہ ہماری زبان بھی غیر عربی ہے، ہمیں اس کا مطلب، اس کے مفاہیم سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو سب کو چھوڑیں، آپ قواعد تجوید کے مطابق پڑھیں، تلفظ اور اس ترنم کے ساتھ، تو اتنا پڑھا ہی نہیں جاتا کہ انسان ایک دن میں یا 3 دنوں میں قرآن ختم کر لے۔ یہ تو ایک ذیلی توجیحاتی، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں یہی آیا ہے کہ ایک تو روٹین کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیے۔ آپ کا معمول بھی یہ تھا، جتنا پڑھ سکتے پڑھ لیتے، باقاعدہ زندگی کی کوئی روٹین نہیں تھی، رمضان کے علاوہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ایک رات سے آپ سے ساری زندگی، ایک رات کو قرآن ختم کرنا یہ آپ سے ملتا ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، 746 نمبر روایت ہے، بیان کرتی ہیں، وَلَا عَالَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةٍ إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رمضان۔ میں نہیں جانتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں، زندگی بھر رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، اور نہ آپ پوری رات صبح تک نماز ہی پڑھتے رہے ہو، قیام اللیل کرتے رہے ہو، اور نہ آپ نے رمضان کے علاوہ کوئی پورا مہینہ روزے رکھے۔ آپ کا عمل یہ تھا ہی نہیں کہ ایک رات میں قرآن ختم کریں۔ جب آپ کا عمل نہیں تھا تو ہمیں کہاں سے جو ہے ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، ایک رات میں قرآن ختم کریں؟ پھر آپ تلاوت کا حساب لگائیں، تو اس طریقے سے اگر ہم نماز قیام اللیل کا اہتمام کریں تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک عملی دلیل جو ہے، صحیح مسلم میں 772 نمبر روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رات کی نماز، یہ رمضان سے ہٹ کے رات تھی۔ ہمیں تو رمضان میں ہی 21 تراویحوں کا یا اتنے نوافل کا ایک جنون چڑھتا ہے، اس کے بعد سارا سال ایک وتر سے یا 3 وتر سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فافتتح البقرۃ، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ فقلت یرکع عند المئۃ، میں نے کہا کہ آپ 100 آیتوں پر رکوع کر لیں گے۔ 100 آیتیں ہوگی، آپ آگے چل دیے، پڑھتے رہے آگے۔ میں نے کہا سورہ بقرہ آپ ایک رکعت میں پڑھ لیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ ایک پڑھ ڈالی، لیکن رکوع کوئی نہیں کیا۔ فقلت یرکع بہا، میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ ثم افتتح النساء، آپ نے رکوع کوئی نہیں کیا، پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ فقرأہا، آپ نے سورہ نساء پڑھ ڈالی۔ ثم افتتح آل عمران، پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی۔ فقرأہا، آپ نے اس کو بھی پڑھا۔ یقرأ مترسلا، آپ ٹھہر ٹھہر کے، ترسل کے ساتھ، پورے تلفظ، ان کی مخارج کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں وہ قطر پتر نہیں کہ پڑھتا جا جو اور پیچھے والوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتی، ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ قرات کر رہے تھے۔ اور ساتھ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبحہ، آپ جب کسی ایسی آیت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا جس میں تسبیح ہوتی، وہاں سبحان اللہ کہنا ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہتے، کسی جگہ پہ سوال کرنا ہوتا آپ وہاں سوال کرتے، کسی چیز سے پناہ مانگنی ہوتی وہاں آپ پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا ہے 3 سورتیں پڑھنے کے بعد، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، اور آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے۔ آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ ہمارے ہاں قاری جو ہے وہ ممکن ہے ایک رکعت میں پاؤ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن رکوع میں تسبیحات وہ 3 ہی ہوں گی، قوما بھی وہ مختصر سا، اور آگے سجدہ اور قعدہ بھی وہی جو روٹین ہوتی ہے ظہر عصر کی نماز کی، وہی قیام اللیل میں بھی یہی حساب ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنے اماموں کی اس بات پہ بھی تربیت کرنی چاہیے کہ جب قیام لمبا ہوگا تو اسی تناسب سے رکوع، قوما، قعدہ، سجدے یہ بھی لمبے ہوں گے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو یہ بھی رکوع کے برابر قیام کیا، پھر سجدہ کیا تو سجدہ بھی قیام کے برابر تھا۔ تو یہ روایت تھی، ایک رکعت کی تفصیل ہے کہ اس طرح قیام کریں، تو اس طرح قیام کرنے سے تو
رات بیت جاتی ہے 2-4 پاروں میں۔ آگے اللہ کے رسول نے ایک حد بیان کر دی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن آپ کتنے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں اور کب ختم کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی حد بیان ہوگی تو پھر ہمیں حق ہی نہیں ہے کہ ہم امام شافعی کا عمل پیش کریں، حضرت عثمان کا عمل پیش کریں، امام بخاری کا عمل پیش کریں کہ وہ ایسے کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے حد مقرر کر دی تو کسی صحابی تابعی امام کے قول سے اس حد کو توڑا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول کی اس مقرر کردہ حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ آپ قرآن کس طرح پڑھیں، اس کی تفصیل ہے۔ پہلے مرحلے کی صحیح بخاری میں 552 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، ان کہانی ابی امراتن ذات حسب، میرے ابو جی نے میری ایک حسب و نسب قبیلے کی ایک اچھے خاندانی عورت سے میری شادی کر دی۔ تو وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے، حال احوال پوچھا خاوند کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے۔ اس نے کہا بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے پاس نہ وہ آتا ہے نہ کبھی ہمیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی اکٹھے رہنے کا جو ٹائم ہی ملتا ہے، فرصت ملتی ہے۔ تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، وہ گئے اللہ کے رسول کو بتایا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے ملاقات کی یا میں نے آپ سے ملا اس کے بعد؟ تو پوچھا کیف تصوم، روزہ کیسے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کل یوم، روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ بولا کیف تختم، قرآن کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو؟ کہا کل لیلۃ، ہر رات ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی، سم فی کل شہر ثلاثہ، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، وقرأ القرآن فی کل شہر، اور ہر مہینے میں قرآن ختم کر لیا کر، پڑھ لیا کر۔ تو یہ عام روٹین ہے جو انسان کے لیے آسان بھی ہے اور اس پر مستقل عمل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا جمعہ میں 1 روزہ رکھ لیا کر۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ کہا 1 دن 2 دن روزہ رکھ لیا کر، چھوڑ دیا کر، اور 1 دن روزہ رکھ لیا کر۔ کہا مجھے اس سے زیادہ عمل کی طاقت ہے، کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ پھر کہا آپ نے آخری حد بیان کی روزے کی، فرمایا پھر افضل روزہ جو ہے، طریقہ جو روزہ رکھنے کا وہ ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ، 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ چھوڑتے تھے، یہ اختیار کر لے، اور ہر 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کر۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی کاش رخصت قبول کر لیتا، کیونکہ جب بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے تو پھر ان کے لیے روزانہ یہ 3 دن میں قرآن کرنا مشکل ہو گیا تھا، تو پھر بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے۔ تو ایک طریقہ یہی ہے کہ آپ مہینے میں روٹین سے روزانہ کا 1 پارہ پڑھ لیں اور زندگی کا ایک معمول بنا لیں، اس طرح چلتے رہیں۔ اسی طرح اگلی روایت ہے صحیح بخاری کی 5054 اور صحیح مسلم کی 1159 نمبر روایت ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر سے یہی کہا، اقرأ القرآن فی شہر، 1 مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا میں اس کی قوت رکھتا ہوں، مجھے زیادہ پڑھنے دیں۔ تو فرمایا آپ 7 دن میں پڑھ لیں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ پہلا عبداللہ بن عمر کے لیے یہ روک لگائی کہ آپ نے 7 دن سے زیادہ قرآن نہیں پڑھنا۔ تو صحیح مسلم میں 1159 نمبر لمبی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کہا کہ ہر 7 دن میں قرآن پڑھا کر، ولا تزد علی ذالک، اس سے زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ تیرے بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمانوں کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کی۔ دوسرے مرحلے میں اللہ کے رسول نے یہ رخصت دی کہ آپ قرآن کو 5 دن میں پڑھ لیا کریں۔ سنن نسائی کی 2402، مسند احمد کی 6843، مسند ابن الجاد کی 1617 نمبر روایت ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اقرأ القرآن فی شہر، 1 مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ میں آپ سے مسلسل مطالبہ کرتا رہا کہ آپ مجھے زیادہ قرآن پڑھ دیتے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 5 دن میں قرآن پڑھنا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اور روزہ جو ہے 1 دن رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ لیا کرو۔ سند اس کی صحیح ہے۔ تیسرا مرحلہ، آپ نے تیسرے مرحلے میں جب ان کا اصرار زیادہ ہی بڑھا تو پھر کہا ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ ہی قرآن کی تلاوت کرنی، آپ کو زیادہ ہی شوق ہے، پھر آپ 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتے، آپ نے یہ روٹین بنا لو
کہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرو، 2 دن میں 1 دن میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل مسند احمد میں 6764 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا انی اوتیک اکثر من ذالک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال اقرأہ فی کل 15، ہر 15 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا مجھے اور پڑھنے دیں۔ فرمایا اقرأ فی کل 3، ہر 3 دن میں ایک قرآن پڑھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل عمل شرۃ، ہر عمل میں ایک جنون جوش جذبہ ہوتا ہے، اور ہر جوش جذبے میں آگے پھر انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ تو جس کی سستی کاہلی سنت کے مطابق ہو وہ کامیاب ہے، اور جس کی سستی کاہلی اس کے علاوہ کی طرف وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے آخری حد بیان کر دی کہ 3 دن میں قرآن پڑھنا ہے، اس سے زیادہ 2 دن میں 1 دن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے اگلی دلیل مسند احمد کی 6863 نمبر روایت ہے، 6863 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے کہا اس کی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فما زال، میں مسلسل آپ سے اصرار کرتا رہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اور مہلت دیں، زیادہ پڑھنے دیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل 3، ہر 3 دن اور رات میں قرآن پڑھنا ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ اور ساتھ آپ نے فرما دیا، جامع ترمذی کی 2949 نمبر روایت ہے، ابن ماجہ کی 1347، مسند احمد کی 6841، سنن دارمی کی 1534، فرمایا عبداللہ بن عمر سے 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا، اور وجہ اس کی یہ ہے لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو 3 دن اور 3 راتوں سے کم مدت میں قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہوتی، وہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے ہم اس سے کم مدت کی رخصت نہیں دے سکتے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث جس میں آپ نے آخری لمٹ جو ہے، یہ آخری حد وہ بیان کی ہے 3 دن اور 3 راتیں۔ اس سے زیادہ اتنے اصرار کرنے والے صحابی کو اجازت نہیں دی، تو ہم لوگوں کو جو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تو جتنے محدثین نے یہ احادیث بیان کیا، امام بخاری سمیت، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کتنی مدت میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے، مثلا آخری مدت یہ بیان ہوئی ہے۔ تو محدثین نے بھی یہی استدلال کیا ہے کہ آخری مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ آثار بھی ہمیں یہی ملتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ، کہ صحابہ کرام 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک اثر ہے ابی بن کعب اور تمیم داری کا، ابو قلابہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں ان ابی ابن کعب کان یختم القرآن فی کل 8 وان تمیم الداری کان یختم فی کل 7۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 8 دن کے بعد قرآن ختم کرتے تھے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 7 دن کے بعد۔ یہ تفسیر سعید بن منصور 154، مصنف ابن ابی شیبہ 8576 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسرا اثر ہے عروہ تابعی ہیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں 8581 نمبر روایت ہے، یہ بھی ہر 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ابو مجلس تابعی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں 8582 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ یہ رمضان میں ایک قبیلے کی امامت کروایا کرتے تھے اور 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آگے مسیب بن رافع تابعی ہیں، یہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 8586 نمبر روایت ہے۔ اور صحابہ کرام قرآن کو سپیڈ سے پڑھنا، جلدی ختم کرنا، اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کی دلیل فضائل القرآن قاسم بن سلام کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد 57 نمبر صفحہ، سنن بیہقی 4060 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ ابو حمزہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا انی سریع القراءۃ و انی اقرأ القرآن فی 3، میں بہت تیز پڑھنے والا ہوں اور میں 3 دن میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ کہا لأن اقرأ البقرۃ فی لیلۃ فأدبرها وأرتلها احب الی من اقرأ کما تقول، کہتے ہیں تیری تو یہ سپیڈ ہے، لیکن میرا کیا طریقہ کار ہے، اگر میں ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھوں، اس میں غور و فکر کروں اور اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں،
تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ عمل کر لوں بجائے اس کے جو تو کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ابو حمزہ بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہی، سنن بہقی کی 4061 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے، انی رجل سریع القراءۃ وربما قرأت القرآن فی لیلۃ مرۃ او مرتین، میں جلدی پڑھنے والا آدمی ہوں اور بعض اوقات قرآن ایک رات میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، کہا لان اقرا سورۃ واحدۃ اعجب الی من افعل مثل الذی تفعل، میں تو ایک سورت رات میں پڑھ لوں تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے تمہارے اس عمل سے جو تو کرتا ہے۔ فإن كنت فاعلا لا بد فقرأه قراءۃ تسمع اذنیک ویعیہ قلبک، اگر تو نے یہ کام لازمی کرنا ہے، زیادہ قرآن پڑھنا ہے، تو پھر ایسی قرأت کر کے اس کو تو تسمع اذن، اپنے کانوں کو سنا سکے اور تیرا دل اس کو یاد رکھ سکے کہ پڑھ کیا رہا ہے، ہوش و حواس کے ساتھ، یہ نہیں کہ اندھی سپیڈ لگا دی اور پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ سند اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کو زیادہ سپیڈ سے پڑھنا اور زیادہ قرآن ختم کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو وائل تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعۃ، آج رات میں نے ایک رکعت میں مفصل، یہ سورہ حجرات سے لے کے آخر قرآن تک بنتا ہے، میں نے ایک رکعت میں آج رات ساری سورہ یہ مفصل صورتیں پڑھ ڈالیں۔ فقال حزن کا حز شعر، جس طرح شعر پڑھتے ہیں بندہ جگالی کرتا ہے اور اس کو جو ہے پڑھتا جاتا ہے دگڑ دگڑ، اس طرح کر رہے تھے۔ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرن بينهن، میں وہ ملتی جلتی صورتیں جانتا ہوں جو اللہ کے نبی ملا کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مفصل کی 20 صورتیں گنی، بیان کی، کہا یہ اللہ کے رسول ہر رکعت میں 2 پڑھا کرتے تھے، تو تمہیں تو اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کرنا ہو، اپنی طرف سے تم جو ہے بے لگام پھرے جا رہے ہو۔ اس نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے۔ ہمارے ہاں سٹیج پہ اور خاص کر نامور خطبہ جو ہیں وہ بڑے دلہلے سے کہتے ہیں آپ کو قرآن کا شوق نہیں ہے، امام شافعی تو ایک رات میں رمضان میں 2 قرآن پڑھتے تو تم سے 2 پارے نہیں پڑھے جاتے۔ کہ اللہ کے رسول کی احادیث کے مقابلے میں، عمل کے مقابلے میں ہم ایسے اقوال پیش کر کے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور سنت نبوی سے منحرف کر رہے ہیں، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا یہ اثر صحیح بخاری میں 775، صحیح مسلم میں 822 نمبر اثر ہے۔ اگلا اثر صحیح بخاری میں 5043، صحیح مسلم میں 882 ہے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں ہم لوگ صبح کے وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس حاضر ہوئے تو قرأت المفصل البارح فقال حزن، میں نے کہا میں نے مفصل صورتیں پچھلی رات پڑھ ڈالیں، تو کہا حزن کا حز شعر، جس طرح شعر نظم ترانے جو ہیں بے تکے اور بغیر ترتیب کے یا بغیر سوچے سمجھے پڑھ جاتے ہیں، اس طرح قرآن پڑھا ہے۔ انا کا سمعنا القراءۃ، ہم نے قراءت سنی ہے، وانا لاحفظ القرآن التی کان یقرأ بہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ملتی جلتی صورتیں جانتا ہوں جن کو اللہ کے رسول ملا کے پڑھا کرتے تھے، وہ 18 صورتیں ہیں مفصل کی، اور آل حامیم کی 2 صورتیں ہیں جو ایک ایک رکعت میں آپ ملا کے 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کا تو یہ عمل تھا، انتہائی توازن کہ آپ ساری زندگی اس پہ عمل کر سکیں۔ اب کتنی دیر میں قرآن پڑھنا چاہیے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں احمد، ابو عبید، اسحاق بن راہویہ اور دیگر فقہا یہ ان کا پسند انہوں نے یہ کیا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں آخری مدت ہے، اس سے کم مدت میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے۔ فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحفظ میں لکھتے ہیں والمختار عندی ما ذهب الیہ الامام احمد و اسحاق بن راہویہ وغیرہما، میرے نزدیک امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور دیگر فقہا علماء کا موقف زیادہ راجح ہے، جو کہتے ہیں کہ 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 راتوں میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ صفت صلاۃ النبی دوسری جلد 1512 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں واہ الحق، انشاءاللہ تعالی یہی موقف برحق ہے، درست ہے، راجح ہے۔ علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ مرآت المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ یہی 3 دن اور 3 راتوں میں قرآن، زیادہ سے زیادہ 3 دن اور 3 راتوں میں قرآن ختم کرنا چاہیے، یہی موقف راجح ہے، درست ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے رسول یہ احادیث تقدیر اور تحدید کے بارے میں ظاہر ہیں، اللہ کے رسول نے ایک حد بیان کر دیا ہے، تو درست یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے حد بیان کیا ہے وہاں ہی توقف کیا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اور علماء کے اقوال اور ان کا عمل جو ان احادیث کے مخالف آتا ہے ان کی طرف
دیکھا ہی نہ جائے بلکہ اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کیا جائے اور ان کو ہی جو ہے حد کے بارے میں حرف آخر سمجھا جائے۔ یہ مرات المفاتح میں لکھا ہوا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ المحلى بالآثار مسئلہ نمبر 294 کے تحت لکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَخْتِمَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ مَرَّةً فِي كُلِّ شَهْرٍ، بہتر یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا جائے۔ اگر وہ اس سے کم مدت میں ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے کہ 5 دن، یہ بھی مکروہ ہے، اور 3 دن سے زیادہ میں کم سے قرآن ختم کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے، کہ قرآن ختم بھی کرنا ہے تو 3 دن اور 3 راتوں میں، ایک دن میں تہائی قرآن 10 پارے پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 15 14 16 نہیں۔ یہ محلہ بالآثار کی ایک روایت تھی۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض جو پیش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک رات میں قرآن ختم کیا تھا، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عثمان نے، وہ آگے ہم بیان کریں گے، ان سے ثابت ہی نہیں ہے، بالفرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں قرآن ختم کیا ہے، تو دوسری طرف عبداللہ بن مسعود اس عمل کو ناپسند بھی کرتے تھے، ایک رات میں قرآن ختم کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تمہارا کسی عمل میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول، اس کے رسول کی طرف بھیجو، اور اللہ کے رسول کی سنت تو یہاں موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ قرآن نہیں ختم کر سکتے، اس لیے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے یہ ثابت بھی ہو تو پھر بھی حضرت عثمان کے عمل پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ہوگا۔ اب آتے ہیں ان دلائل کی طرف جن دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک رات میں یا 2 راتوں میں قرآن ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ عبد الرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں، میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا، اور میں چاہتا تھا کہ مجھ پر یہاں کوئی غالب نہ آئے، آج کی رات میں یہاں سکون سے قیام اللیل کر سکوں۔ یہ میری سوچ تھی۔ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي يَغْمِزُنِي، اچانک ایک بندہ پیچھے سے مجھے جو ہے وہ دھکا دے رہا تھا یا ٹھوکر لگا رہا تھا۔ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ ثُمَّ غَمَزَنِي، پھر اس نے مجھے جو ہے چوکا لگایا۔ فَالْتَفَتْتُ، تو میں نے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَتَنَحَّيْتُ، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وَتَقَدَّمَ، وہ آگے ہو گئے، اور انہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ ڈالا، پھر سلام پھیرا۔ یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ 8589 نمبر۔ سند اس کی یہ روایت شاذ ہے، اس میں محمد بن عمر بن علقمہ لیثی صدوق راوی ہیں، لیکن مخالفت کے وقت ان کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اگر ان کے مخالف کو سکا راوی ان کی مخالفت میں کوئی اور روایت، ان کے مخالف روایت پیش کرے تو ان کی روایت معتبر نہیں ہے۔ ان کی روایت تب معتبر ہے جب یہ روایت کرنے میں کسی کی مخالفت نہ کرے، تو یہاں مخالفت ہو رہی۔ اس مخالفت کی دلیل فضائل قرآن قاسم بن سلام کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، مصنف عبدالرزاق 4653، فضائل القرآن ابن کثیر 257، اور حافظ ابن کثیر خود لکھتے ہیں اس حدیث کی وہذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح ہے اور ہے بھی صحیح ہی، اس میں صحیح کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، یہاں ایک شخص نے سیدنا عبد الرحمن بن عثمان تیمی سے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا ان شئت اخبرتک عن صلاۃ عثمان، طلحہ بن عبید اللہ کی نماز کا تو پتہ نہیں، اگر چاہو تو میں تمہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا ان کی نماز کے بتا دیں۔ قال قلت لاغلبن اللیلۃ علی الحجر، عبد الرحمن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کیا کہ آج رات حجر اسود پر یا مقام ابراہیم پر غالب رہوں گا، یعنی المقام، وہاں نماز پڑھوں گا، کسی اور کو وہاں نماز نہیں پڑھنے ہوں گا۔ فقمت فلما قمت، میں نے قیام شروع کیا، جب میں نے قیام شروع کیا تو اچانک ایک آدمی متقنع یزحمنی، وہ سر ڈھانپے ہوئے تھا، وہ مجھ سے مزاحمت کرنے لگا، زور آزمائی کرنے لگا۔ فنظر، تو میں نے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان تھے رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ فتأخرت عنہ، میں ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی تو وہ قرآن کے سجدے کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا قلت هذه حوادث الفجر، اور ترجا، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ فجر کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے ایک رکعت پڑھی، لم یصلی غیرہا، کوئی اور نماز نہیں پڑھی ایک رکعت کے علاوہ، پھر وہ چل پڑے۔ یہ سند صحیح ہے۔
تو اس میں قرآن ایک رات میں قرآن ختم کرنے کا بیان ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا تو بیان ہے، کتنی کی تفصیل کوئی نہیں موجود۔ تو فضائل قرآن اس کی تحقیق کی ہے ابو اسحاق الحوینی نے، اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مؤلف نے حافظ ابن کثیر نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور ایسی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے، لیکن اس روایت میں لیسا فی ہذہ روایت دلالۃ علی ان عثمان رضی اللہ عنہ ختم القرآن فی رکعۃ، لیکن اس میں یہ ثبوت ہے ہی نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے، بل فیہا اکسو، بلکہ اس میں تو الٹ آتا ہے کہ انہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کوئی نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے خود ہی اس پر تبصرہ کر دیا کہ یہاں تو پورا قرآن ثابت ہی نہیں ہو رہا، تو ہم حضرت عثمان سے پورا قرآن کے ثبوت کی کیسے دلیل پیش کر سکتے؟ تو ثابت یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک رات میں قرآن ختم کرنا اس طرح کا کوئی صحیح اثر ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرآن پوری رات میں قرآن پڑھا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عثمان کی بیوی نائلہ نے جب انہیں شہید کر دیا گیا حضرت عثمان کو، تو انہوں نے کہا لقد قتلتموہ وانی لیحیی اللیل کلہ بالقرآن فی رکعۃ، تم نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو قرآن ایک رکعت میں قرآن کو پوری رات ایک رکعت میں قرآن کو زندہ کرتے، مثلا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اثر ہے تفسیر سعید بن منصور 158۔ یہ روایت ضعیف ہے، اثر ضعیف ہے دو علتوں کی وجہ سے۔ اس میں ایک تو ابو معاویہ محمد بن خازم کوفی مدلس راوی ہیں، تدلیس کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسرا، محمد بن سیرین کا سیدنا عثمان کی شہادت کے عینی شاہد نہیں تھے، ان کی حضرت عثمان سے ملاقات ہی ثابت نہیں۔ جب سیدنا عثمان شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر 2 سال تھی۔ حافظ ابن لکھتے ہیں وہ لسنتین باقیۃ من خلافت عثمان، تہذیب و تہذیب میں، کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال رہ گئی تھی تب یہ پیدا ہوئے، تو اس وقت یہ موجود ہی نہیں تھے، اس لیے یہ روایت جو ہے یہ ثابت نہیں حضرت عثمان سے۔ اگلا اثر بھی تمیم داری سے بیان کرتے ہیں محمد بن سیرین ہی کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 8588۔ یہ روایت بھی اثر بھی ضعیف ہے، اس میں ابو معاویہ محمد بن خازم کوفی کی تدلیس ہے۔ تیسرا ہے حماد بن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا قرأت القرآن فی الکعبۃ فی رکعۃ، کعبہ میں نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 8589 نمبر روایت ہے، اس میں سفیان ثوری کی تدلیس ہے، یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ ابراہیم نخعی سے یہ ثابت ہے، وہ اسے منقول ہے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انہ قرأ فی لیلۃ بمکہ تھا، مکہ میں ایک رات میں قرآن پڑھا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 8592 نمبر روایت ہے، یہ بھی روایت جو ہے سفیان ثوری کی تدلیس ہے، یہ ضعیف ہے۔ سعید بن جبیر کا بھی یہ موقف ہے کہ انہوں نے کعبہ میں 2 مرتبہ قرآن پڑھا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 8594 نمبر روایت ہے، اس میں ایک راوی مجہول ہے، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ آگے ہمارے ہاں جو زیادہ زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے امام شافعی کے بارے میں کہ وہ رمضان میں ایک رات میں 2 قرآن ختم کرتے تھے اور عام سال میں ایک رات میں 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے فضائل قرآن ابن کثیر کی کتاب ہے، وہاں انہوں نے بے سند لکھ دیا ہے، بغیر سند کے 260 نمبر صفحہ ہے، وہاں لکھ دیا ہے امام شافعی کے بارے میں انہ کان یختم فی الیوم واللیلۃ من شہر رمضان ختمتین وفی غیرہ ختمہ، کہ وہ رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے ایک رات میں، اور عام روٹین میں ایک رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس کی بعض سند یہ امام شافعی سے کہیں بھی ثابت ہی نہیں ہے، تو اس لیے امام شافعی کا قول ایک تو ثابت نہیں، دوسرا احادیث نبویہ کے خلاف جب پیش کریں گے تو ان کا عمل ہی غلط تھا۔ تو پہلے تو ثبوت چاہیے کہ ان کا قول ہے کہاں، ان کا قول ہی کہیں نہیں ملتا سوائے یہاں بے سند کے قول پیش کیا ہوا ہے۔ ساتھ فضائل قرآن میں انہوں نے امام بخاری کا عمل بھی لکھ دیا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ ابو عبداللہ البخاری صاحب الصحیح انہ کان یختم فی اللیلۃ و یومہا من رمضان ختمت، رمضان میں دن رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی سند کوئی نہیں ذکر کی، آگے بعض سند یہ امام بخاری سے شعب الایمان بہقی میں 2058، تاریخ بغداد میں 2 جلد 12 نمبر صفحہ، تاریخ دمشق
ابن عساکر کی کتاب ہے، اس میں 52 نمبر جلد اور 79 نمبر صفحہ ہے، اس میں مصبح بن سعید بیان کرتے ہیں، کانا محمد بن اسماعیل البخاری اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان یجتمع الیہ اصحابہ فیصلی بهم ویقرأ فی کل رکعۃ 20 آیۃ وکذلک الی ان یختم القرآن۔ جب رمضان کا مہینہ پہلی رات ہوتی، یہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے، انہیں نماز پڑھاتے، ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا یہاں تک کہ قرآن ختم کر ڈالتے، اور سحری کے وقت نصف سے لے کے ثلث قرآن پڑھا کرتے، اور سحری کے وقت ہر 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے، اور دن کے وقت ایک قرآن ختم کرتے پورا، اور افطاری کے وقت ہر رات قرآن ختم کرتے، اور کہتے کہ خاتمے کے وقت قرآن کے اختتام پر ایک دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اثر جو ہے، یہ امام بخاری کا عمل ہم نے بیان کیا۔ شعب الایمان، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق میں، حدیث صارفی مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اثر امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، اس میں 2 علتیں ہیں۔ ایک محمد بن خالد بن حسن متوعی، یہ مجہول راوی ہے، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، اور مصبح بن سعید کے حالات کسی نے بیان ہی نہیں کیے، تو یہ 2 راوی اس میں مجہول ہیں۔ تو ان 2 مجہول راویوں کی وجہ سے امام بخاری سے بھی ان کا یہ عمل نہیں ملتا۔ پھر امام بخاری کر بھی ڈالیں تو پیچھے ہمارے احادیث ملی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل یہ ہے کہ آپ نے روٹین اس طرح کی بنائی نہیں، 3 راتوں کی، 5 راتوں کی، 7 راتوں کی۔ تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے، امام بخاری کی اقتداء نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی ایک کمزوری ہے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو بات ہوتی ہے وہ احادیث کے مخالف و موافق ہو، اس کو جو ہے کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بات کہا ہے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ان کا یہ عمل ہے، اس لیے جی یہ کوئی اس کے پیچھے دلیل ہوگی۔ وہ بھائی دلیل ہو تو پیش کرو۔ امام بخاری کیا اس سے پہلے ہم بڑے اماموں کو چھوڑ آئے، امام مالک چھوٹے امام نہیں ہیں، امام احمد بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے، خود ان کے اپنے یہ اقوال موجود ہیں کہ احادیث نبوی کے خلاف کسی کا موقف، کسی کا عمل ٹکرائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کتاب و سنت بھی ہماری یہی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ثابت یہ ہوا کہ اگر کسی نے بہت ہی زیادہ قرآن پڑھنا ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے ختم نہیں کر سکتا، اتنے تکلف میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو آسان طریقے بیان کیے، کوئی حد کوئی نہیں بیان کری کہ آپ اتنے دنوں میں قرآن ختم کریں، جب بیان ہی نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اپنی طرف سے تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو عام اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں روٹین بتائی تھی، 40 دن میں ختم کر لو، 1 مہینے میں ختم کر لو، تو وہ آسان عمل ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خود بھی وہ پچھتاتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مستقل مزاج اور انتہائی عبادات کے شوقین، وہ آخری عمر میں تھک گئے تھے اور بیزار ہو گئے تھے اور پریشان ہو گئے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی اس نصیحت کو قبول کر لیتا۔ تو ہمیں تو بس یہ کہ رمضان میں ہی جوش و جذبہ ہوتا ہے نا، باقی سال آپ دیکھ لیں، موازنہ کر کے دیکھ لیں، ہمارے اعمال میں، قرآن کی تلاوت میں اور نوافل میں ہمارا ذوق و شوق کتنا باقی رہ جاتا ہے۔ تو سب کچھ کے باوجود اللہ کے رسول کی بات حرف آخر ہے، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔